بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورۃ الانبیاء کا دوسرا ربع تلاوت کیا گیا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 51 سے آخر تک تلاوت کی گئی ہے۔ اور کل کی نشست میں ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ اس سورت کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا ہے۔ تقریباً 15 انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء مبارکہ ہمیں اس صورت میں ملتے ہیں کہ جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ کل کی تلاوت کی جو اختتامی آیات تھی وہیں سے انبیاء کے ذکر کا آغاز ہوا۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان عطا فرمایا، یعنی انہیں ایسی تعلیمات اور ایسی کتاب دی کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہیں، وَضِيَاءً اور اس میں روشنی ہے، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور متقین کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ ناظرین، جب اس طرح کی ہم آیات پڑھتے ہیں کہ جن میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی تعلیمات اور ان کے اوپر نازل ہونے والے صحائف اور کتب کی کوئی صفت اور تعریف اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، تو وہاں یہ تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے مراد ان کتابوں کی اصلی حالت ہے کہ جس حالت پر اللہ رب العالمین نے ان انبیاء پر نازل فرمایا تھا، کیونکہ بعد میں لوگوں نے اور ان اقوام کے لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں، تحریف کر دی، جس کو خود قرآن نے بیان کیا کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ یہ لوگ کلمات کو بدل دیتے ہیں، ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ان کتابوں کی حالت ہی بدل کے رکھ دی گئی۔ وہ تعلیمات کیا تھیں جو نازل ہوئی تھی، بعد میں کیا کچھ اس کو بنا ڈالا۔ تو قرآن جن باتوں کی تعریف کر رہا ہے گزشتہ انبیاء کے صحیفوں کی، صحف ابراہیم و موسیٰ یا اور دیگر مقامات پر جو کچھ فرمایا گیا، تو اس سے مراد وہ اوریجنل حالت مراد ہے کہ جس پر اللہ نے ان کتب یا ان صحیفوں کو ان انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی اس سے معلوم ہوئی کہ اسلام اور ہمارا یہ دین اسلام کا کتنا وسیع اور خوبصورت نظریہ ہے کہ جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم و تکریم بھی بتائی گئی ہے، ان پہ نازل ہونے والی کتابیں جو ان کی اصلی اوریجنل حالت ہے، جس کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا، ما انزل اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی بھی تعریف اور تعظیم اور صفات اور خوبصورت الفاظ سے انہیں یاد کیا گیا ہے کہ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، کہ اس میں روشنی بھی ہے، متقین کا ذکر بھی ہے۔ تو اس سے اسلام کا ایک نظریہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے دین میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم ہے اور ان کی تعلیمات کا احترام ہے، اور یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جس کو آج ہم دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں، تمام اقوام عالم کو ہم یہ میسج دیتے ہیں اور انہیں اس طرف ہم توجہ دلاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے اور ان کی جو اصل بیسک بنیادی تعلیمات ہیں، تو ان کا کسی بھی طور کا خدا نخواستہ کوئی مذاق اڑانا یا استہزاء کا انہیں نشانہ بنانا یا کسی بھی قسم کا خدا نخواستہ کوئی ایسا کامنٹ پاس کرنا کہ جو ان کے شائع نشان نہ ہو، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمیں بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے، اور ہمارا دین الحمدللہ اس اعتبار سے بہت ممتاز ہے کہ اس میں جگہ جگہ اس کی تاکید بھی کی گئی اور عملی طور پر اس کی مثالیں قائم کی گئی ہیں۔ پھر آیت نمبر 51 کی طرف ناظرین جب ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں سیدنا ابراہیم خلیل کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طریقے سے ہدایت کی طرف لانے کی کوشش فرمائی۔ بہت واضح طور پر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے بتوں کا رد کیا، اپنے چچا آزر کے سامنے بھی وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا بت پرستی تم لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے، کیا مورتیاں ہیں یہ کہ جن کے ساتھ تم چمٹے رہتے ہو۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، انہوں نے وہی جواب دیا کہ ہمارے آبا و اجداد سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن عقلی طور پر انہیں کچھ متوجہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ ایک تدبیر فرمائی کہ قوم ایک دن جب ایک اپنے میلے کے لیے جا رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں آئے اور انہوں نے بتوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی اور تلوار جو ہے کلہاڑی ایک بڑے بت کی گردن میں ڈال دی۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور ان میں شور ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، کس نے کیا، سب کا ذہن اسی طرف گیا کہ یقیناً قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اسی نوجوان نے کیا ہوگا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن لوگوں کا اس طرف جب گیا تو حضرت ابراہیم کی طرف آئے، کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو
ان کے گویا کہ گمان اور ان کے عقیدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تنزن یہ بات فرمائی، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بھائی بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ غلط بیانی سے کام لیا، نہیں، یہ ایک طنزیہ انداز بھی ہوتا ہے کہ بھائی جس کے بارے میں تمہیں بڑا گمان ہے، جس کے بارے میں تمہیں عقیدہ ہے کہ یہ ہمارا سب کچھ ہے، یہ بڑا ہے، فلاں ہے، بھائی اسی نے کیا ہوگا، اسی کے گلے میں کلہاڑی پوچھ لو جا کر۔ یہ انہیں توجہ دلانی تھی کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو یا اس پوزیشن میں بھی نہیں ہو کہ اس وقت ان بتوں سے جا کر پوچھ سکو، ان سے دریافت کر سکو۔ تو جب اس موقع پر تم اپنے بتوں سے کچھ پوچھنے کے بھی روادار نہیں ہو تو اپنی ساری مشکلات میں ان کی طرف رجوع کرنا، ان سے کچھ فریاد کرنا، جبکہ یہ سننے کے بھی قابل نہیں ہے، تو یہ کیسے تمہارے روزانہ کے معمولات درست ہیں؟ جب آج اتنے بڑے موقع پر بھی تم اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے تو روزانہ کی بنیاد پہ ان بتوں کی طرف جانا یہ کیسے درست ہو سکتا؟ یہ بہت عقلی طور پہ اور اتنی کمال دلیل تھی کہ صاحب عقل کے لیے اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی اگر وہ سمجھنا چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ خوبصورت انداز اپنایا۔ وہ لوگ جب عاجز آ گئے جواب دینے سے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مد مقابل کے سامنے عاجز آ جائے اور ہٹ دھرمی اس کے اندر موجود ہو تو پھر وہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے یا بدلہ لینے کے لیے ناکام کوششیں کرتا ہے، اپنا غصہ پورا کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس قوم نے بھی وہی کیا، انہوں نے آپس میں کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اب انہیں آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ وہ نار نمرود جو کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کے لیے تیار کی گئی، نمرود نے آگ جلائی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، وہ پھر آگے اس واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، کہنے لگے بس اب انہیں جلا دو، یعنی دلیل کا جواب نہیں ہے تو اب جلا دو، دلیل کا جواب نہیں ہے تو مار دو، قتل کر دو۔ دنیا میں اس طرح ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے بحث نہیں کر پاتا، دلائل کا جواب نہیں دے پاتا تو پھر لوگ اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں، قتل و غارت گری مچا دیتے ہیں یا دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ یہ رویہ جو ہے قرآن نے بیان کیا کہ کس طرح اور کہاں سے چلا آ رہا ہے۔ حابیل و قابیل کے درمیان جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ وہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال نظر آتی ہے کہ قابیل کے پاس جب کوئی جواب نہیں تھا تو وہ قابیل جو ہے قاتل بنا حابیل کے لیے اور بالآخر اس نے قتل کر دیا۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی ایسے لوگ سامنے موجود تھے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ انہیں جلا دو، آگ جلائی گئی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کا کیا توکل تھا اللہ پر، کیا خوبصورت بھروسہ تھا اور کتنا کمال توکل اللہ نے انہیں عطا فرمایا کہ جب وہ آگ میں پہنچے اور جبریل اس لمحے میں آئے کہ جب ابھی وہ آگ میں پہنچنے ہی والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لمحے میں بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ جبریل امین آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میری کوئی ضرورت ہو تو آپ بتائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، میری ضرورت نہیں، آپ اللہ سے کوئی آپ عرض و گزارش کریں، تو کہنے لگے کہ نہیں، کیوں کہ علمہ بحالی کفانی عن سوالی، اللہ کو جو میری حالت کا علم ہے یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ توکل کی انتہا ہے اور کمال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اظہار کیا اور دنیا کو گویا کہ سمجھایا، سکھایا کہ اللہ پر کس قدر بھروسہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے پھر کیسی زبردست مدد فرمائی کہ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اب ٹھنڈک میں تو بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے نا، بہت زیادہ گرمائش بھی تکلیف دے تو ٹھنڈک بھی تکلیف دہ ہو جاتی، اللہ نے اس لیے بردن تک نہیں فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بلکہ بردوں و سلامن، ٹھنڈک بھی اور سلامتی بھی، یعنی اس ٹھنڈ سے میرے حبیب میرے خلیل کو تکلیف نہ ہو، اور میں اس کے اندر بھی سلامتی کا پہلو ہونا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ پھر حضرت لوط کا ذکر ہمیں ملتا ہے اس میں، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا ذکر خیر ہے، اور ان سب کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے اسی دوران فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ان سب کو ہم نے صالح بنایا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ پھر آگے حضرت نوح کا ذکر ملتا ہے 76 میں آج کی تلاوت میں کہ فرمایا کہ انہوں نے 950 سال، جو دیگر آیات میں ہے 950 سال تبلیغ فرمائی اور بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی، بڑی مشکلات برداشت کی، اس قوم کو انہوں نے برداشت کیا کہ جنہوں نے بہت ستایا، اذیتیں دی۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے ہماری طرف رجوع کیا، فنجیناہ وأہلہ من الکرب العظیم، ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو بڑے کرب سے اور بڑی پریشانی سے ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ تو یہ حضرت نوح کا مقام بیان فرمایا، ان کی محنت بیان فرمائی، ان کے احوال کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ آج ہماری محنت تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے نتائج سامنے آ جائیں، پھر نتائج نہیں آتے تو مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت فرما رہے ہیں
اور اس کے بعد بھی مایوس نہیں ہو رہے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے، مولا تو مدد نازل فرما. یہ ہمارے لیے سیکھنے کا سامان ہے کہ آج کی ہماری مختصر سی زندگی ہے. ہم تو ظاہر ہے کہ ان 950 سال کے عرصے کے مقابلے میں ہماری محنت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہم سب مل کر بھی جتنی محنتیں کر رہے ہیں اس عظیمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مایوس بھی ہو جاتے ہیں، نتائج کا بڑی فلفور انتظار بھی کرتے ہیں، بدگمان بھی ہونے لگ جاتے ہیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے محنت کرنا، یہ ہمارا کام ہے. نتائج دینا، اس کا اظہار فرمانا، اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. پھر اسی میں ناظرین آیت 77 میں حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا کہ جنہوں نے اپنی دانش مندی سے لوگوں کے درمیان بہت اچھے اچھے فیصلے فرمائے، کیونکہ انہیں اللہ نے علم بھی عطا فرمایا، حکمتیں بھی عطا فرمائی. کچھ واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے ضمن میں. تو حضرت داؤد و سلیمان کا بھی بہت مقام ہے، اور ان کے لیے خاص طور پر جو یہاں پر کچھ صفات بیان کی ہیں وہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو تابع بنا دیا. یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے زبور کی تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت میں، تسبیح میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے اور وہ بھی گویا کہ محو ذکر ہو جایا کرتے تھے. یہ اللہ نے انہیں مقام دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ نے زرہ بنانے کی جو فن ہے زرہ بنانے کا وہ بھی اللہ نے انہیں سکھایا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، زرہ بنانے کی صنعت اللہ نے انہیں سکھائی. اس سے یہ صنعتوں کی طرف بھی گویا اشارہ ملتا ہے کہ محنت کرنا، صنعت گری کرنا اور اپنی محنت سے کمانا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت رہی ہے. اس میں کسی طور پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے انسان کو. پھر حضرت سلیمان کا مقام بتایا کہ ان کے لیے ہم نے ہواؤں کو تابع کر دیا. ہوائیں انہیں جہاں جانا ہوتا انہیں بھی ان کے وزراء کو، لشکر کو لے جایا کرتی تھی. جنات کو تابع کر دیا، جنات ان کے لیے غوطہ لگاتے سمندروں میں، قیمتی موتی لے کر آیا کرتے اور بھی بہت سارے کام کیا کرتے تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، غوطہ زنی کیا کرتے. پھر حضرت ایوب کا ذکر خیر ہے، حضرت اسماعیل و ادریس و ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا کل من الصابرین، یہ سب کے سب بڑے صبر کرنے والے. حضرت یونس کا ذکر خیر ہے. وذنون، ذنون یعنی مچھلی والے، مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے. ذنون کا نون مچھلی کو کہتے ہیں عربی میں، وذنونی، اور یاد کرو مچھلی والے کو. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. اور پھر آیت کریمہ بیان کی کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے جو کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کی برکت سے اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرما دی. اور اسی طرح فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح اہل ایمان کو نجات دیتے رہتے ہیں. حضرت زکریا کا بھی ذکر خیر ہے، بی بی مریم کا ذکر خیر ہے. اور چلتے چلتے بالکل لاسٹ میں آخر میں بس ناظرین ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں کہ آخر میں ہمیں دو آیتیں بڑی اہم نظر آتی ہیں، 106 اور 107 آیت. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، کہ بے شک اس قرآن میں ضرور عبادت گزاروں کے لیے کفایت بھر پیغام موجود ہے. یعنی اگر قرآن سے ہم صحیح معنی میں تعلق جوڑ لیں ہماری پوری زندگی کی کامیابی کا سامان ہے. لیکن اسی کے ساتھ آیت 107 میں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کر کے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ارے محبوب ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنایا. کیا کنیکشن کیا ہے؟ پہلی آیت 106 میں فرمایا قرآن میں تمہارے لیے بہترین سامان ہے کامیابی کا، لیکن یہ سامان کب ملے گا؟ جب رحمت للعالمین سے تعلق ہوگا. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، ان کا دامن تھام لیا تو پھر یہ قرآن صحیح معنی میں سمجھ بھی آئے گا، صحیح معنی میں پھر ہمیں رہنمائی مل سکے گی. تو یہ قرآن اور صاحب قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اسی پر میں ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام باتوں کو، گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان تمام نکات پر عمل کرنے اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.